اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سے مخاطب آپ کی ٹیچر سیدہ شمائلہ رباب رضوی۔ آج ہمارا اسلامک اسٹڈیز BS پارٹ 1 کا آخری لیکچر ہے جو ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ یہ لیکچر ہے آیت اللہ ناصر مکارم الشرازی اور ان کی علمی خدمات اور اس کے علاوہ ان کی لکھی گئی تفسیر کے بارے میں۔ تو ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم الشرازی ولادت 1926، شیعہ مراجع تقلید میں سے ہیں۔ قم فقہ و اصول فقہ کے درس خارج کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ ان کا نام ان 7 مراجع تقلید کی فہرست میں آتا ہے جنہیں جامع مدرسین حوزہ علمیہ قم نے سن 1973 شمسی میں پیش کیا تھا۔ ایک چیز میں آپ کو اس ساری جو لیکچر ہے اس میں کلیئر کر دوں، جہاں پہ لفظ شمسی یا شین آئے گا وہاں پہ ایرانیوں کا سال الگ ہوتا ہے نا، وہ اپنے سال کے حساب سے سن لکھتے ہیں، تو یہ ان کے سن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ ہجری ہوگا وہی ہمارا ہجری کیلنڈر ہوگا، عیسوی ہوگا وہ ہمارا عیسوی کیلنڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ مکارم شرازی نے جوانی کے ایام سے ہی کتابوں کی تالیف کا آغاز کر دیا تھا۔ 1990 شین کی دہائی تک ان کی تالیف و طبع شدہ کتاب کی تعداد 100 تک پہنچ چکی تھی۔ وہ مجلہ مکتبہ اسلام کے مدیروں میں سے خاص طور پر ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے رہ چکے ہیں۔ تفسیر نمونہ عصر حاضر کی مہم ترین تفاسیر قرآن مجید میں سے ایک ہے جسے ایک گروہ نے ان کی سرپرستی میں تالیف کیا۔ آیت اللہ ناصر مکارم الشرازی ایسے فتاوی کے مالک ہیں جو فقہ شیعہ امامیہ میں کم سابقہ ہیں، جیسے سگریٹ نوشی کی حرمت اور عدم نجاست، ذاتی کفار، دینی مدارس جیسے مدرسہ علمیہ امام کاظم، تحقیقاتی ادارے جیسے مرکز تخصیصی سے مراد ہے کسی کو شناخت دینا یا اس کی پہچان اس کو کروانا، شیعہ شناسی، اور اسی طرح سے سیٹلائٹ ٹی وی چینل ولایت ان اداروں میں شامل ہے جو ان کے دفتر کی طرف سے چلائے جاتے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم الشرازی ان فعال علماء اور انقلابی خطبہ میں سے ہیں جو اسلامی انقلاب سے پہلے ایران کے مختلف شہروں میں فعالیت انجام دینے کی وجہ سے جیل جا چکے ہیں اور جلا وطن کیے گئے ہیں۔ وہ جمہوریہ اسلامی ایران کے قانون اساسی کی تدوین کے سلسلے میں مجلس خبرگان کے رکن رہ چکے ہیں۔ سن 2014 عیسوی بمطابق 1393 شمسی، یعنی یہ وہی ہو گیا ایران کا سال، ٹھیک ہے۔ ہجری ساتھ میں اس لیے شمسی ہجری سے مراد یہ ہے کہ ہجری سال اس میں ایڈ کرنا میں شاید بھول گئی ہوں، یہ تینوں سال میں نے اس لیے ایڈ کیے تھے تاکہ آپ کو آسانی ہو۔ ہجری میں دہشت گرد جو داعش کے جرائم پر رد عمل کے طور پر ایک بین الاقوامی کانفرنس ان کی مدیریت میں منعقد ہو چکی ہے جس کا عنوان تھا عالمی کانفرنس افراطی و تکفیری تحریک علماء اسلام کی نظر میں، جس میں دنیا بھر کے 80 ممالک کے علماء نے شرکت کی۔ سوانح عمری و تعلیم: آیت اللہ ناصر مکارم شرازی سن 1926 عیسوی میں ایران کے شہر شیراز میں متولد ہوئے۔ ان کے والد تجارت پیشہ تھے۔ انہوں نے ابتدائی دہائی اسکول کی تعلیم، دہائی مطلب 10ویں تک تعلیم شیراز میں ہی حاصل کی اور 14 برس کی عمر میں شیراز کے مدرسے آقا بابا خان میں دینی تعلیم کا آغاز کیا اور 18 برس کی عمر میں 1323 شمسی میں حوزہ علمیہ قم میں وارد ہوئے۔ سن 1329 شمسی ہجری کو نجف اشرف کا سفر کیا، لیکن وہاں 1 سال تک رہنے اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد قم واپس آ گئے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی نے قم میں آیت اللہ بروجردی، سید محمد حجت کو قمرائی اور سید محمد محقق داماد کے دروس میں وہاں پہ شرکت کرتے تھے اور نجف اشرف میں آیت اللہ خوئی اور سید محسن الحکیم کے دروس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ نجف سے واپسی میں 24 برس کے سن میں انہوں نے محمد باقر استحباناتی اور محمد حسین کاشف الغطا سے اجازہ اجتہاد حاصل کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سید محمد حسینی بہشتی اور امام موسیٰ صدر ان کے ہمدرس رہ چکے ہیں، ہمدرس یعنی ان کے کلاس فیلو رہ چکے ہیں۔ اچھا، مرجعیت: آیت اللہ ناصر مکارم شرازی جمہوری اسلامی ایران کے معروف ترین مرجع تقلید میں سے ہیں۔ ان کا شمار ان 7 فقہ میں ہوتا ہے جنہوں نے مرجعیت کے شرائط کا اہل قرار دے کے ان کے ناموں کا سرکاری طور پر اعلان
آذر یہ جو شمسی سال ہے ایرانیوں کا، اس کے ایک مہینے کا نام ہے، جیسے ہمارے جنوری فروری ہوتے ہیں، ہجری کے محرم صفر ربیع اول ہوتے ہیں، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ آذر سن 1373 شمسی میں آیت اللہ محمد علی عراقی کی رحلت کے بعد جامعہ مدرسین حوض علمیہ قم کی طرف سے کیا گیا۔ علمی و ثقافتی کارنامے: آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے جوانی کے ایام سے ہی تحقیق و تالیف میں کا کام شروع کر دیا تھا، اور وہ حوض علمیہ میں رائج علوم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ ثقافتی امور پر نہایت سنجیدگی سے توجہ دیتے تھے۔ ان کی یہ فعالیت ایسے حالات میں تھی کہ جب حوضوی مؤلفین کی تعداد اس دور میں بہت کم تھی۔ اس دور کی ان کی بعض فعالیت اس طرح سے ہیں، جو ہے ایک تو ان کی ایک منتخب کتاب سال کا، ایک ان کی جو منتخب کتاب تھی اس کو سال کی بہترین کتاب کا انعام ملا، وہ میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں کیسے۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے 1333 شین میں فلسوف نماہا، یہ فارسی ہی نام ہے، ٹھیک ہے، فلسوف نماہا نام کی ایک کتاب تصنیف کی، جسے ایران میں اس سال کی بہترین کتاب کا انعام سے نوازا گیا۔ اس کتاب میں انہوں نے داستان نویسی کی روش پر مارکسزم کے نظریات پر تنقید پیش کی ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک کتاب جلوہ حق کے نام سے تالیف کی تھی، جو صوفی فرقے کے بطلان اور اس کے بڑھتے رجحان کے خلاف تھی۔ بطلان یعنی کسی کو غلط کرنا، باطل کرنا، اسے ختم کرنا، تو صوفیزم جو بڑھ رہی تھی اس کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد جناب عالی آپ کا آتا ہے، یہ آپ کو تاکہ نظر آئے، ڈسٹرب ہوا ہے، مکتب اسلام کے دروس نامی مجلہ کی اشاعت۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور حوض علمیہ کے بعض دوسرے افراد نے مل کر ایک مجلہ مکتب اسلام کے دروس کے نام سے سن 1337 شین شائع کرنا شروع کیا، اور اس مجلے کی اشاعت کے ایک سال بعد بعض اراکین کے الگ ہو جانے کے سبب وہ اس کے مدیر اعلیٰ اور نگران بنا دیے گئے۔ یہ ذمہ داری 1366 شین تک ان کے سپرد ہے۔ ان کی بعض تالیف شدہ کتابیں وہی ہیں جو اس مجلے کے مختلف شماروں میں مقالے کی شکل میں شائع ہو چکے تھے، جن میں ماد و جہان، پس از مرگ، مشرق زمین، بے پاکیزد اور مہدی انقلاب بزرگ جیسی کتابیں شامل ہیں۔ مجلہ ایک مکتب اسلام میں شائع ہونے والے ان کے اداریوں میں اکثر شاعران کے خلاف تند و سخت اعتراض آمیز موقف ذکر ہوتے تھے، جس کے سبب کئی بار ان کو حکومت کی طرف سے پابندی کا سامنا کرنا پڑا۔ جامعہ مدرسین حوض علمیہ قم کی تشکیل۔ آیت اللہ مکارم شیرازی اس کمیٹی کی بنیادی ارکان میں سے تھے، جو آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں حوازات علمیہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد 1340 شمسی تک چلتی رہی۔ یہ کمیٹی سن 1337 شمسی میں حوض علمیہ کے امور کی رسیدگی کی غرض سے آیت اللہ بروجردی کی زیر قیادت، جو اس زمانے میں حوض میں مرجع تقلید اور اس کے زعیم تھے، تشکیل دی گئی۔ اس میں آیت اللہ مکارم شیرازی کے علاوہ حسین علی منتظری، ربانی شیرازی، سید مہدی روحانی، سید موسیٰ شبیری زنجانی، احمد آذری قمی، مہدی حائری تہرانی، محسن حرم پناہی اور جعفر سبحانی جیسے حوضوی افراد ان کے اراکین میں شامل تھے۔ اس کمیٹی کی فعالیت جاری رہی اور آگے جا کر 1344 شین میں جامع مدرسین حوض علمیہ قم کی تاسیس و تشکیل کا سبب بنی۔ ناصر مکارم شیرازی اب بھی جامع مدرسین حوض علمیہ قم کے رکن ہیں۔ وابستہ مراکز و ادارے: آیت اللہ مکارم شیرازی نے اپنی مرجعیت کے زمانے میں دینی مدارس، تعلیم و رفاہی ادارے اور ذرائع ابلاغ کے مراکز قائم کیے۔ دینی مراکز میں آپ کے کیا ہیں؟ آیت اللہ مکارم شیرازی کے قائم کردہ دینی مدارس درج ذیل ہیں، میں نے صرف نام لکھے، ان کی تفصیل آپ کو نہیں دی ہے۔ مدرسہ امیر المومنین، یہ مدرسہ شہر قم میں ان کے دفتر کے عنوان سے مشہور ہے۔ اس میں وہ عوام سے ملاقات اور خطاب کرتے ہیں۔ ان کی معروف کتاب تفسیر نمونہ اسی مدرسے میں تالیف ہوئی ہے، اور اسی مدرسے میں مدت و اصول فقہ اور عقائد کے دروس خارج دیتے رہے ہیں۔ اب باقی کے صرف نام ہیں: مدرسہ امام حسن مجتبیٰ، فقہی امام موسیٰ کاظم،
تعلیمی و تحقیقی ادارے، وہ تعلیمی و تحقیقی ادارے جو آیت اللہ مکارم شرازی کی زیر نگرانی چل رہے ہیں، ذیل میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مرکز تخصیصی شیعہ شناس، بنیاد فقہ اہل بیت، دارالاعلام للمدرسۃ اہل بیت، مدرسہ امام حسین، مرکز 110 مدرسے، یہ چھوٹا ہو گیا آپ کو پرابلم ہوگا، مدرسہ علمیہ دارالمبلغین، فلسفی خاتم النبیین کمپلیکس شیراز، ذرائع ابلاغ الولایتہ کے نام سے ایک ٹی وی چینل۔ تالیفات و تصنیفات، ناصر مکارم شرازی نے جوانی کے ایام سے کتابوں کی تالیف شروع کر دی تھی۔ ان کے آثار و تالیفات کی تعداد 100 تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ جن بعض کتابوں پر ان کا نام شائع ہوا ہے وہ دراصل ان کے زیر نظر اور بعض دوسرے مصنفین کے تعاون سے تالیف کی گئی ہیں، البتہ ان میں بہت سی کتب خود ان کی ذاتی کاوش سے تحریر اور شائع ہوئے ہیں۔ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی کتابیں قرآن، سیرت معصومین علیہ السلام، اعتقادی، فقہی، اخلاقی، ادعیہ اور زیارات جیسے مختلف موضوعات پر تالیف کی گئی ہیں۔ چند مشہور کتب درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے تفسیر نمونہ، پیام قرآن، پیام امام امیر المومنین، مفاتیح نوین، فقہ مقارن، انسائکلوپیڈیا، انوار الفقہۃ فی احکام العطرۃ الطاہرۃ۔ کچھ سلسلے وار کتابیں جو عربی میں تالیف کی گئی ہیں، اس سلسلے کا آغاز کتاب الخمس والانفال سے ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ مکارم شرازی کے فقہ کے درس خارج کی تقریرات ہیں۔ یہ اس مجموعے میں سے کتاب الخمس والانفال، کتاب الحدود، کتاب البیع، مقاصد محرمہ، کتاب النکاح میں طبع ہوئی ہیں یعنی چھپی ہیں۔ دوسری زبانوں میں ترجمہ، آیت اللہ مکارم شرازی کی بعض کتب کے علاوہ جو عربی زبان میں تالیف کی ہیں، ان کی بہت سی کتابیں مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کر طبع ہو چکی ہیں یعنی چھپ چکی ہیں، جن میں عربی، انگریزی، اردو، آذربائیجانی، روسی، فرانسیسی، اسپانیائی اور ہندی زبانیں شامل ہیں، جن میں ان کی کتابوں کے تراجم ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سماجی و سیاسی اقدامات و فعالیت۔ آیت اللہ مکارم شرازی جوانی کے ایام سے ہی ان حوزوی افراد میں شامل تھے جو حوزات علمیہ کے اصلاح چاہتے تھے، اور ان اصلاحات کے سلسلے میں آیت اللہ بروجردی کے لکھے خطوط میں وہ بھی شریک تھے۔ پہلوی حکومت کے خلاف لکھے گئے بہت سے بیانات اور اعتراضات کے آخر میں ان کے دستخط مشاہدہ میں آتے ہیں۔ اس طرح سے وہ سیاسی و انقلابی جدوجہد، تدوین قانون اساسی اور دوسرے مواقع پر سماجی اور سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو تھی جی جناب آیت اللہ مکارم شرازی کی زندگی۔ اب ہم جانتے ہیں تفسیر نمونہ کی خصوصیات اور تفسیر نمونہ کی کچھ معلومات کے بارے میں۔ تفسیر نمونہ فارسی زبان میں لکھی گئی قرآن مجید کی تفسیر ہے، جسے آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی زیر سرپرستی حوزہ علمیہ قم کے مایناز مفسرین کے گروہ نے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب کی تالیف میں تقریباً 15 سال کا عرصہ لگا، جس میں مؤلفین نے کوشش کی ہے کہ قرآنی آیات کی سادہ اور عام فہم زبان میں ترجمہ اور تفسیر پیش کریں۔ کتاب کے دباچے میں مؤلف ان عوام الناس کے لیے قرآن کی تفسیر پیش کرنے کو اس کتاب کی تدوین کا ہدف قرار دیتے ہیں۔ اس کتاب کا عربی اور اردو زبان میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ مرحوم مولانا صفدر حسین نجفی صاحب نے کیا ہے۔ مؤلفین، حوزہ علمیہ قم کے 10 مؤلفین اور آیت اللہ ناصر مکارم شرازی نے اس کتاب کو تدوین کیا ہے۔ اس میں جن افراد نے حصہ لیا ہے ان کے نام محمد رضا آشتیانی، محمد جعفر امامی، داؤد الحامی، اسد اللہ ایمانی، عبد الرسول حسنی، سید حسن شجاعی، سید نور اللہ طباطبائی، محمود عبد الحی، محسن کراتی، محمدی اشتہاروی۔ اچھا جی، کتاب کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس تفسیر کی اہم ترین خصوصیات اس کا سادہ اور عام فہم ہونا ہے۔ اس کی دیگر خصوصیات کتاب کی پہلی جلد کے مقدمے میں یوں بیان ہوئی ہے: قرآن چونکہ کتاب زندگی ہے، اس لیے آیات کی ادبی اور عرفانی وغیرہ تفسیر کی زندگی کے معنوی تعمیر نو کرنے والے، اصلاح کنندہ، زندگی سنوارنے والے اور بالخصوص اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ زیادہ تر انہی مسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے جو فرد اور معاشرے کی زندگی سے نزدیک تعلق رکھتے ہیں۔
آیت میں بیان کیا گیا ان آیات میں بیان کیا گیا کہ عنوانات کو ہر آیت کے ذیل میں جچی تلی اور مستقل بحث کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، مثلا سود، غلامی، عورتوں کے حقوق، حج کا فلسفہ، قمار بازی کی حرمت کے اسرار، شراب، سور کا گوشت، جہاد اسلامی کے ارکان و اہداف وغیرہ کے موضوعات پر بحث کی گئی ہے تاکہ قارئین اس ایک اجمالی مطالعے کے لیے دوسری کتاب کی طرف رجوع کرنے سے بے نیاز ہو جائیں۔ کوشش کی گئی ہے کہ آیات ذیل میں ترجمہ رواں، سلیس، منہ بولتا لیکن گہرا اور اپنی نوع کے لحاظ سے پرکشش اور قابل فہم ہو۔ لحاظ سے ادبی بحثوں میں پڑھنے کے بجائے خصوصی توجہ اصلی لغوی معنی اور آیات کے شان نزول کی طرف توجہ دی گئی ہے، کیونکہ قرآن کے دقیق معنی سمجھنے کے لیے دونوں چیزیں زیادہ تر مؤثر ہیں۔ مختلف اشکالات، اعتراضات اور سوالات جو بعض اوقات اسلام کے اصول و فروع کے بارے میں کیے جاتے ہیں، ہر آیت کے مناسبت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا جچا تولا اور مختصر جواب دے دیا گیا ہے۔ مثلاً شبہ اکل و معقول وہ جانور جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، معراج، تعداد ازدواج، عورت اور مرد کی میراث کا فرق، عورت اور مرد کے خون بہا میں اختلاف، قرآن کے حرف مقطعات، احکام کی منسوخی، اسلامی جنگیں اور غزوات، مختلف الہی آزمائشیں اور ایسی ہی بیسیوں سوالات کے جوابات اس طرح دیے گئے ہیں کہ آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے محترم قاری کے ذہن میں کوئی استفہامی علامت باقی نہ رہے۔ استفہامی سے مراد سوال، ایسے پیچیدہ علمی اصطلاحات جن کے نتیجے میں کتاب خاص صنف سے مخصوص ہو جائے، اسے دوری اختیار کی گئی ہے۔ البتہ ضرورت کے وقت علمی اصطلاحات کے ذکر کرنے کے بعد اس کی واضح تفسیر و تشریح کر دی گئی ہے۔ خلاصہ اور ترجمہ: اس کتاب کا عربی اور اردو زبان میں بھی ترجمہ ہوا ہے۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ صفدر حسین نشوی نے کیا ہے۔ اسی طرح احمد علی بابائی نے اس کتاب کا خلاصہ 5 جلدوں میں برگزیدہ تفسیر نمونہ کے عنوان سے منتشر کیا ہے، مطلب چھاپا ہے، عوام الناس میں اس کو پھیلایا ہے، یہ اس کا عکس ہے۔ تو آج آپ سے رخصت لیتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا یہ سلیبس پایہ تکمیل کو پہنچا۔ انشاءاللہ جلد از جلد آپ کے ایگزام ہیں۔ آپ سب کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ خداوند کریم آپ کو کامیاب و کامران کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔